سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچیں تو اکابرین قریش کی طرف سے نکاح کے پیغام آنا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اختیار قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی طرح کا جواب دیا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اکابرین قریش کی طرف سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھیجا جانے والا نکاح کا پیغام کسی کے لیے بھی قبول نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تک پیغام نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکاوٹ صرف مال کی کمی ہے۔ خدا اور اس کا رسول ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرنے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آؤ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں اور ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کی ترغیب دیں۔ چنانچہ یہ تینوں اصحاب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی، کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں آپ سبقت نہ لے جاتے ہوں، اور پھر آپ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کا اس میں شریک و دخل نہیں۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام دیں۔ چنانچہ ان کے ترغیب دلانے پر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو پاس بٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے زمین کو دیکھے جا رہے تھے، جس طرح کے کوئی شخص ضرورت مند ہو مگر شرم کی وجہ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میرا خیال ہے کہ تم کسی چیز کے خواہش مند ہو مگر اسے بیان کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہو۔ جو کچھ تمہارے دل میں ہے کہہ دو اور شرم مت کرو، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے اور ایک اونٹ ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالی نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجلس میں مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ڈھال مقرر ہوا۔ جب حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور نکاح کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی یہ ڈھال لے جا کر فروخت کر دو اور اس کی قیمت لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ڈھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب انہوں نے ڈھال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی اور قیمت وصول کر لی تو حضرت عثمان نے فرمایا، اے علی، آپ اس ڈھال کے زیادہ حقدار ہیں، یہ ڈھال میں آپ ہی کو ہبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شکریہ ادا کیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ڈھال اور درہم لے جا کر پیش کر دیے اور ساتھ ہی تمام واقعہ بھی بیان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا خیر فرمائی، پھر ان درہم میں سے مٹھی بھر درہم حضرت ابوبکر صدیق کو ضروریات خانہ داری خریدنے کے لیے دیے اور حضرت سلمان اور حضرت بلال کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اگر زیادہ وزن بن جائے تو اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلے اور گنتی کی تو یہ 360 درہم تھے۔ ان تمام میں سے میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
سامان خریدا، ایک مصری گدیلا جو کہ پشم سے بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدیلا جس میں کھجور کے پتے تھے، ایک پردہ ابا خیبری اور چند مٹی کے برتن تھے۔ یہ تمام سامان ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم آلود ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس قوم پر برکت نازل فرما جس کے بہترین برتن مٹی کے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔